بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. حمد و ثنا کے بعد قابل عزت اور قابل احترام سید صاحبان، شاہ صاحبان، پیران عظام، علماء کرام، شہر کے معززین، میں پیر سید اسماعیل شاہ صاحب زید مجدکم کی شادی رحمت کی آپ کے بڑے بھائی، خاندان والوں اور مہمانوں اور آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں دلی مسرت اور خوشی ہے کہ اس بابرکت موقع پر مجھے بھی حافظ صاحب کی زبان سے محبت بھرے نغمات سننے کا موقع ملا. یہ تقریر کا موقع نہیں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں اور کوئی تاریخی چبھن اور کوئی تاریخی رقابت اور حسد بھی نہیں، جس کا اظہار ہم خاندان رسالت کو یاد کر کے کرتے ہیں. یہ دینی ضرورت ہے، عالمی ضرورت ہے. پوری دنیا کے اندر اس وقت مذہب کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. صنعتی انقلاب کے بعد چرچ کو زندگی سے بالکل جدا کر دیا گیا. اس وقت صرف ایک یہود مذہب اپنی دولت کے بل بوتے پر، جہاں بھر میں کوئی یہودی ہے وہ ایک پیج پر ہے. مسلمانوں کو بکھیر دیا گیا، مسلمانوں کو مسائل کا شکار کر دیا گیا. لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس وقت دنیا کو بچانے والی دو ہی چیزیں ہیں اور مذہب کو
تنگ دائروں سے نکال کر کے آفاق کی بستی میں ڈومن کرنے کے لیے دو چیزوں کو قوت دینے کی ضرورت ہے. ایک قرآن حکیم ہے اور ایک حیدر کرار کا اسم گرامی ہے. یہ کوئی مذہبی تعصب نہیں. حضور نے کچھ سوچ کر کے یہ فرمایا ہوگا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری عطرت ہے. آل کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا، عطرت کا لفظ استعمال کیا ہے. جو لوگ میرے نور کے سط سے پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوں گے، ان دونوں کو کوئی دنیا کی طاقت جدا نہیں کر سکے گی. حوض کوثر تک جہاں چلیں گے. آپ سادات کا گھرانہ ہیں، مختلف آستانوں کے بزرگ پیران عظام جو مجھ سے بڑے ہیں، عزت والے ہیں، وہ تشریف فرما ہیں. ہمیں دو قسم کی تکلیفیں ہیں. ہمارے اپنے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ 22 سالہ دور جو سادات کو کچلنے کے لیے ماضی میں ایکٹیو ہوا، ہمیں اس کا کوئی تیر چبھ رہا ہے. وہ ایک زمانہ تھا، گزر گیا. ہمارے مسائل اپنے دور کے، اپنے دور کے مسائل میں بہت محتاط لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل نے اس وقت روڈ مانگی ہے اردن سے کہ خیبر کے قلعے تک جانے کے لیے ہمیں راستہ دیا جائے، اور حضرت علی کا مذاق انہوں نے اڑایا ہے اور کہا کہ خیبر واز دا لاسٹ چانس. ہمارے درد کچھ اور ہیں اور ہمارے اپنے لوگ بھی نہیں سمجھ رہے کہ درد کیا ہے. امت مسلمہ کا درد ہے. یہ شاہ صاحبان، آپ سید صاحبان اور آپ سے محبت کرنے والے جتنے لوگ ہیں، اپنی جانوں پر کھیل کر اس وقت قرآن کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اور اس کے لیے مجھے خوشی ہوئی ہے. میں جو پاکستان کی سائنس میگزین میں جو ایگزیبیشنز ہیں، وہ کون سا تیارہ ہے بھائی؟ جیف 17 جو ہے، جو اس وقت بنایا گیا ہے، مجھے بہت خوشی ہے. اس کے پیچھے لکھا ہے حیدر. Try to understand the language of new era. نئے زمانے کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں، میں کسی منصب پر نہیں ہوں، میں تو فقیر ہوں، مسکین لوں، لیکن دنیا کی ضرورت بن گئی ہے حیدر. اس لیے کہ حیدر کرار کی فکر کو آپ سمجھیں گے. وہ فکر قرآن ہے، وہ کتاب ہے. تو بھائی میں نے آج سے نہیں، میں تو سالہ سال سے قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہوں، اور الحمدللہ میں واحد آدمی ہوں جس نے 3 زبانوں میں ترجمہ قرآن کا کیا. میرے ساتھ اسماعیل شاہ صاحب کی ان کی وابستگی مجھے یاد ہے. یہ خود پیر ہیں، لیکن پیروں کے آستانوں کے لوگ مجھ سے بیعت ہوئے ہیں. تو یہ بیعت وہ بیعت نہیں ہے جو خانقاہوں میں بیعت ہوتی ہے. میرے ساتھ دراصل وہ آفاق کی بستی میں دشمن کو دیکھ کے یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حیدر حیدر کرنے کی بیعت ہے، اور قرآن کی بالادستی کے لیے ہے. یہ سب کتاب کی بالادستی. شکر الحمدللہ. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اسماعیل شاہ صاحب آپ کی شادی کے موقع پر نیا
اعلان کرنے لگا ہوں کہ 3 زبانوں میں تو میرے قرآن مجید کے ترجمے چھپ کے ہیں، اور میرا اپنا ملک غافل ہے، لیکن میرے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر 4 یونیورسٹیوں نے میری تفسیر اور قرآن مجید کو پی ایچ ڈی کے لیے ریکمینڈ کر دیا ہے۔ تہران یونیورسٹی کے اندر فارسی میں ترجمہ قرآن مجید کا ہو رہا ہے۔ ایک ایسا سرکل الحمدللہ دنیا میں بن گیا ہے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ جو خاکسار نے کیا ہے وہ 55 زبانوں کے اندر کیا جائے گا۔ اور یہ پیغام میرا نہیں ہے، میں تو عاجز مسکین آدمی ہوں، مٹی ہوں۔ ہم جن کا نعرہ حیدر حیدر لگاتے ہیں ان کو حضور میں تو رو رہا تھا کہ اسماعیل شاہ صاحب کے سیرے کی جو لڑیاں ہیں، جس وقت میں نے سنا کربلا پہنچتی ہیں، یہ سیرے کی لڑیاں نجف اشرف پہنچتی ہیں، اور یہ ایک فکر ہے جس فکر کو ہم اس وقت دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں۔ غم نہیں ہے، بچے سب کی خدمت کی ہے، کسی کو گالی نہیں دی ہے، کسی کو ابیوز نہیں کیا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہے۔ یہ حافظ رؤوف ریحان صاحب جیسے نعت خان دراصل اسلام کا اسلحہ ہے کہ جو بات ہم نہیں کر سکتے وہ بات یہ کر دیتے ہیں، تو ہمارا میسج ان کی زبان سے پہنچتا ہے۔ اور اگر کوئی یہودی سمجھ جائے کہ ریاض حسین شاہ یہودیوں کی فکر کا دشمن ہے اور یہ حیدر کرار کا ہے، تو میں کہوں گا شاد ہم زندگی خیش ہے کار کردم۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایک فکر کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ شاہ جی، میری ٹوٹی پھوٹی باتیں جو میں نے کی ہیں، درد سے کی ہیں، آنسوں کی زبان سے کی ہیں، خانقاہ کسی کی دشمن نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حضرت علی کے اس زمانے کے ساتھ جو ان کے ساتھ لڑتے رہے ان کی ضد میں کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہم اس زمانے میں جو علی کے غلاموں سے لڑ رہے ہیں ان کو عنوان بنایا ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھا جائے، کیپ اٹ ان یور مائنڈ، کہ اس وقت دنیا میں ہم مذہب کو کس طرح خانقاہوں سے، محرابوں سے ہم نکال کر کے ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب جہازوں کے دموں پر حیدر حیدر آ گئی ہے، بہادری کے نشان حیدر ہو گئے ہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ زمین کا چپا چپا بولے گا حیدر 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 حیدر۔ دراصل اس حیدر کی صدا میں الحمدللہ نعرہ تکبیر کی گونج بھی ہے اور نعرہ رسالت کی گونج بھی ہے۔ آخر میں معذرت کے ساتھ بس میں شکر الحمدللہ پڑھتا ہوں۔ میں نے یا رسول اللہ کی تحریک چلائی دنیا میں، تو مجھ سے بہت سیانے لوگوں نے وہ تحریک چھین لی، اور میں یا رسول اللہ کرتا زاویے میں رہ گیا، اور یا رسول اللہ آفاق کا نعرہ ہو گیا۔ سنی اتحاد کونسل میرے گھر میں بنی، اور آج وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اس کی آواز گونج رہی ہے۔ حیدر حیدر الحمدللہ دنیا بھر میں چلانا چاہے انشاءاللہ۔ میں تو قبر میں جانے والی چیز ہوں، لیکن علی 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 تو رہنے والی ہستی کا نام ہے۔ انشاءاللہ یہ قرآن کے نسخے جو ہیں شاہ صاحب جو تحفہ آپ کو دے رہے ہیں، بچے ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ دیکھیں گے کہ ان میں فرقہ واریت کا کوئی پریشر نہیں ہے، سیکٹیرین کوئی پریشر نہیں ہے۔ اس میں قرآن کی بات قرآن کے انداز میں کوشش کی گئی ہے۔ باقی میں عاجز مسکین ہوں، غلطی تو کر سکتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے 22 نمبر کے، وہ مجھے کہنے لگے شاہ جی اللہ دی کتاب دا ترجمہ تے اللہ ہی کر سکتے ہیں،
اور بندہ تو جب کرے گا غلطیاں کرے گا، اس سے غلطیاں تو ہوں گی۔ میں نے کہا تھوڑا سا امینڈمنٹ کر لیں کہ اللہ کی کتاب کا ترجمہ اللہ نہیں، اللہ نے رسول بھیجا ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ابلاغ کیا ہے۔ میرے لیے دعا کرو کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس پیغام کو عام کر دے۔ میرے لفظوں پر میں معذرت چاہتا ہوں۔ انہوں نے قرآن مجید کے جتنے نسخے شاہ صاحب آپ کی شادی کی خوشی میں آج جتنے آدمیوں کو دیں وہ اس کے پیسے آپ نہ دیں، میں خود اپنی طرف سے بانٹوں گا۔ میرا تعلق ہے کتاب سے، میں تو وہ مجھ سے آپ وصول کر لیں، دے دیں۔ دنیا میں سے پیسے لے کے ہم نے قبر میں نہیں جانا، ہم نے اس سے اٹیچمنٹ لے کے جانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔